بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 مہینے ہونے والے تھے جب علینہ اپنی یونیورسٹی کے لڑکے زاہد کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ صبح دونوں اکٹھے یونیورسٹی جاتے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتی تھی، مگر زید کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ اس کے بغیر نکاح کی بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ وہ دونوں روزانہ رات کو زنا کر کے سوتے اور صبح اٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے۔ علینہ کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جس بیٹی پر وہ بھروسہ کر رہی ہیں وہ یونیورسٹی کے لڑکوں سے زنا کرتی ہوگی۔ روزانہ رات کو زہد کے دوست بھی گھر میں آ جاتے اور علینہ جس نے کبھی اپنے سگے بھائیوں کو پانی تک نہ پکڑایا تھا وہ زہد کے دوستوں کو کھانا اور چائے بنا کر دیتی تھی۔ علینہ کی کچھ ہم جماعت لڑکیوں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ اس طرح اپنے ماں باپ کے بھروسے کو نہ توڑو اور اپنی عزت خراب نہ کرو، مگر علینہ یہ کہہ کر ان کو خاموش کر دیتی کہ میری زندگی ہے، تمہیں کیا، میں جو مرضی کروں۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ اس دوران علینہ نے زہد کو بہت مرتبہ کہا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، مگر زاہد اسے ہر بار ٹال دیتا۔ یہ سلسلہ کافی دیر اسی طرح چلتا رہا۔ علینہ امید سے ہو چکی تھی۔ جب اس نے زہد کو بتایا تو وہ چونک گیا۔ زہد کو یہ سن کر غصہ آ گیا تھا۔ 2 دن گزر گئے مگر زہد نے علینہ سے بات تک نہ کی۔ وہ شخص جو 3 سال سے دن رات محبت کے نغمے گاتا تھا اب وہ علینہ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ علینہ بھی زید کے اس رویے سے بہت پریشان تھی۔ دوسری پریشانی اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ اب زید رات کو دیر سے گھر آتا اور آ کر خاموشی سے سو جاتا۔ علینہ رات کو رو رو کر گزار دیتی، مگر زید کو اس کے رونے سے بھی ذرا فرق نہ پڑتا۔ ایک دن علینہ نے زید کے قریبی دوست کو زید کی موجودگی میں بلایا اور انہیں ساری بات بتا کر کہا کہ بھائی پلیز آپ لوگ زید کو سمجھائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، میرا قصور کیا ہے۔ زید کے دوست بھی اسی طرح کے تھے۔ انہوں نے زید سے بات کرنا شروع کی کہ ایک دوست بولا تم لوگ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ علینہ بولی میں نے تو بہت بار کہا مگر یہ سنتے ہی نہیں۔ زید یہ سن کر ہنس پڑا۔ سب لوگ حیرت انگیز نگاہوں سے زید کو دیکھ رہے تھے۔ پھر زید نے علینہ کو کہا کہ تم باہر جاؤ۔ علینہ نے کہا کہ کیوں؟ میرے سامنے ہی کہو جو کہنا ہے۔ زید گرج کر بولا دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ علینہ روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ علینہ کو زید کے روب کا اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ کمرے سے باہر جاتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کی بے ہوشی کا علم نہ زید کو ہوا اور نہ ہی اس کے دوستوں کو۔ وہ لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جب علینہ کو ہوش آیا تو اسے کمرے سے سنائی دینے والی باتیں یہ ہیں جو علینہ نے دروازے سے باہر کان لگا کر سنی۔ یار تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اس سے شادی کیوں کروں؟ پیٹ سے جو ہوگی تو کیا ہوا، سالی کو ہسپتال لے جا کر سارا کام سیدھا کرا دوں گا، اور ویسے بھی پتہ نہیں جو بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے میرا بھی ہے کہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ کسی اور کا ہے، لیکن اب میں تو پھنس گیا ہوں نا۔ تم لوگ ہی بتاؤ، جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر 3 سال میرے ساتھ سو سکتی ہے وہ مجھے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ نہیں سو سکتی کیا؟ اور کیا پتہ تم میں سے بھی کسی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہو اور مجھے علم بھی نہ ہو۔ بس 2-3 دن تک اسے ہسپتال لے جا کر ابورشن کروا دیتا ہوں، پھر 1 سال اور مزے لے کر اس کو بھگا دوں گا۔ اب میرا یہ معیار تو نہیں کہ میں اس جیسی لڑکی سے شادی کروں۔ اور سنو تم لوگ زیادہ حاجی نہ بنو، تمہارے کارنامے بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ زہد اور اس کے دوست زور زور سے ہنس رہے تھے اور زہد کہہ رہا تھا کہ اب تو وہ سو رہی ہوگی، کل اس کی بستر والی ویڈیو بنا لوں گا، پھر یہ ہم سب کی رکھیل بن کر رہے گی اور کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے گی ہمارا۔ علینہ کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے دروازہ لاک کر کے ساری رات اپنی غلطیوں کو روتی رہی۔ صبح 5 بجے زہد نے دروازہ بجایا تو علینہ نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے زہد کا استقبال کیا۔ زہد بھی اپنے بنائے گئے پلان پر عمل کرنے کے لیے ہونٹوں پر مسکان سجائے ہوئے تھا۔ اس نے علینہ کو گلے لگایا اور کہا کہ سب دوست جا چکے ہیں،
میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے۔ چلو یار، آج سارا حساب برابر کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ زہد نے اپنی قمیض اتاری ہی تھی کہ علینا نے چاقو زہد کے سینے کے آر پار کر دیا۔ زہد چند لمحوں میں ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ علینا کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ فرش پر لیٹ کر اور زار و قطار رونے لگی۔ 7 بجے وہ اٹھی۔ زہد کی لاش بیڈ پر پڑی تھی اور اس کا منہ علینا کی طرف تھا۔ علینا نے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور ایک لات ماری تو زہد کا منہ دیوار کی طرف مڑ گیا۔ علینا نے کپڑے بدلے اور برقع پہن کر باہر نکل گئی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اسے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر اب وہ اپنی غلطیاں سدھار نہیں سکتی تھی۔ اس نے خود سے کہا کہ میرے ساتھ ٹھیک ہی ہوا، میری جیسوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ بھی بہت کم ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ روڈ پر چلنے والے تیز رفتار ٹرک کے سامنے خود ہی گر پڑی اور اپنی جان گنوا دی۔ میری ان تمام لڑکیوں سے گزارش ہے کہ جو یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں وہ ایسے کاموں سے بچیں اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور والدین کی عزت کا خیال رکھیں۔